عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اس سے بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں. سب سے پہلے آج کی صف انتظار، اس صف معرفت، اس صف عزا، اس منزل قبولیت اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان و عزاداران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجہ فرما کے کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب. واہ 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 ماشاءاللہ. حاضرین محترم، جی بسم اللہ. موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اس ذکر کا رب، اس ذکر کیا، اس مجلس عزا کا اہتمام کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سب حاضرین کی دعائیں مالک مستجاب فرمائے. بڑی عظیم عبادت ہے اور میرے امام کا فرمان ہے ان فوق کل عبادت عبادہ. ہر عبادت کے اوپر ایک عبادت ہے، درجہ بدرجہ عبادات ہے. بندہ ایک عبادت کر لے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ سب سے افضل عبادت ہے. معصوم فرماتے ہیں ہر عبادت کے اوپر ایک عبادت ہے. ان فوق کل عبادت عبادہ وذکرنا اہل البیت افضل العبادہ، اور ہم اہل بیت کا ذکر سب سے افضل عبادت ہے. آپ سب سے افضل عبادت میں حاضر ہیں اور یہ وہ عبادت ہے جس میں یہ پابندی نہیں کہ کون آئے اور کون نہ آئے. ہمارے بچے جو مجلس کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں، عقیدوں کی تلاشی نہیں لیتے. جس کا جی چاہے وہ مجلس میں آ جائے. شیعہ حضرات تو آتے ہیں، انہیں آداب بھی معلوم ہے کہ مجلس میں جانا کیسے. یہاں مجلس میں آنے کے لیے وضو کی پابندی نہیں، کر کے آئیں تو اچھا ہے. پابندی نہیں کہ ضرور کر کے آئیں. نماز پڑھیں تو پابندی، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس کا کیا مطلب ہے کہ مجلس اتنی اہم عبادت نہیں ہے کہ یہاں آپ وضو کر کے ہی نہ آئیں. اس کی ایک وجہ ہے. نماز میں وضو اس لیے واجب ہے کہ نماز میں آپ کی طہارت آپ کے ذمہ ہے. مجلس میں آپ کی طہارت آپ کے ذمہ نہیں، حسین بادشاہ کے ذمہ ہے. جو بھی یہاں آئے وہ اس لیے کہ جو دریا سے گزر جائے وہ پاک ہو ہی جاتا ہے، اور اگر نجس العین بھی ہو، پاک نہ بھی ہو، تو دریا کی طہارت کا بگڑتا کچھ نہیں. بڑی عظیم عبادت میں آپ حاضر ہیں اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں بیٹھنے سے بھی علم میں اضافہ ہوگا.
صرف تقریریں سننے سے نہیں، خلوص نیت سے بندہ یہاں مجلس اعظم میں بیٹھ جائے تو علم میں اضافہ ہوتا ہے، معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ یہاں پڑھنے والا نہ ہو، آپ مجلس اعظم کی صف سمجھ کے بیٹھ جائیں تو علم میں اضافہ ہوگا۔ اس کی دلیلیں میرے پاس موجود ہیں، میرے مولا چھٹے امام مولا جعفر صادق بادشاہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا کے ایک نوکر ہیں، ایک صحابی ہیں مولا کے، ان کا نام ہے جابر بن حیان۔ اچھا جی، بڑا معروف نام ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا، وہ بہت بڑے سائنسدان ہوئے ہیں جابر بن حیان، کیمسٹری کے بانی۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے چھٹے امام کے دربار میں بیٹھ کے کتنی کتابیں پڑھی جو آپ اتنے بڑے عالم بن گئے، تو جابر کہنے لگے میں نے کتاب کوئی نہیں پڑھی، بس بطول کے بیٹے کے دربار میں 15 سال ادب سے چپ کر کے بیٹھا۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ جی آپ آباد یہاں ادب سے بیٹھیں گے، احترام سے بیٹھیں گے تو یقیناً علم میں اضافہ ہوگا۔ جو حضرات مجلس میں نہیں آتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہیں، جو روا نہیں ہیں، کسی کی مخالفت میں باتیں کرتے ہیں۔ ہم تو کھلے عام مجلس کرواتے ہیں، جنہوں نے خلاف باتیں کرنا ہو، مخالفت میں باتیں کرنا ہو، وہ چھپ کے کرتے ہیں۔ ہم تو سر عام لاؤڈ سپیکر لگا کے باتیں کرتے ہیں، مخالفت میں باتیں نہیں کرتے، ہم کسی کی حمایت میں باتیں کرتے ہیں۔ بڑا اچھا آپ سننا ہے، ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے، کسی سے محبت ہے۔ میں آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں، آغاز مجلس میں جتنی آپ نے توجہ فرمائی۔ عجیب جملہ میں نے کہا ہے، نفرت نہیں، محبت۔ نفرت ہو تو پھر محبت بھی ہو جاتی ہے، محبت ہو تو پھر نفرت بھی ہو جاتی ہے۔ پھر سن لیں اسے، نفرت ہو تو محبت بھی ہو جاتی ہے، محبت ہو تو نفرت بھی، یعنی نفرت کی وجہ سے محبت بھی ہوتی ہے اور محبت کی وجہ سے نفرت بھی ہوتی ہے۔ وہ محبت جو نفرت کی وجہ سے ہو وہ بڑی کمزور ہوتی ہے۔ آپ کا سر ہلانا بھی مجھے منظور، پتہ چل رہا ہے کہ آپ متوجہ ہیں۔ یہ ذاکرین کہتے ہیں نا بولنا واجب ہے، تو میں بعض اوقات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم کون ہوتے ہیں واجب کرنے والے؟ ہم کیسے کسی پہ واجب کر سکتے ہیں؟ ضروری نہیں بولیں، بس بات پہنچتی رہے، چہروں سے پتہ چلتا رہے میری بات پہنچ رہی۔ وہ محبت جو نفرت کی وجہ سے ہوتی ہے وہ محبت بڑی کمزور ہوتی ہے، اور وہ نفرت جو محبت کی وجہ سے ہو وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ ہم نے کسی کی نفرت میں آل محمد سے محبت نہیں کی، آپ جی ہم نے کسی کی نفرت میں آل محمد سے محبت نہیں کی، ہم نے آل محمد کی محبت میں کچھ لوگوں سے نفرت کی ہے۔ جی آپ آباد رہیں، ہم نے آل محمد کی محبت میں کچھ لوگوں سے نفرت کی۔ تو یہ محبت ہے کیا؟ آج بات پڑھ کہنا میں کچھ اور چاہ رہا تھا، بات اس رخ پہ جانے کی۔ محبت کہتے کسے؟ کیا ہے محبت؟ حب سے ہے محبت، حب سے محبت ہے۔ محبت میں 5 حروف ہیں، میم، ہے، ایک بے کھلی ہوئی، ایک بے چھپی ہوئی۔ بے توجہ، ایک بے کھلی ہوئی، ایک بے چھپی ہوئی، اور آخر میں تے، یہ ہے محبت۔ اب محبت ہوتی کیا ہے؟ محبت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کیسے ہوتی ہے محبت؟ بعض اوقات محبت میں نیند نہیں آتی،
بعض اوقات محبت میں بھوک نہیں لگتی، بعض اوقات محبت میں درد نہیں ہوتا۔ محبت کا پہلا درجہ ہے نیند نہ آنا، دوسرا درجہ ہے بھوک نہ لگنا، تیسرا درجہ ہے درد نہ ہونا۔ بے توجہ، نیند نہ آنا نیند کا علاج ہے، میں نیند آ جائے، بھوک میں زبردستی کھلایا جا سکتا، کھلایا جاتا ہے جب کسی ماں کا اللہ نہ کرے ایسا ہو بیٹا مر جائے تو وہ کھانا نہیں کھاتی۔ تو کیوں نہیں کھاتی؟ اسے بھوک نہیں لگتی، بھوک اسے لگتی ہے لیکن اسے محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس کے بیٹے کی محبت اس کی بھوک پہ غالب ہوتی، وہ بیٹے کی محبت محسوس نہیں ہونے دی۔ پھر آہستہ آہستہ ہوتا کیا ہے، رفتہ رفتہ وہ محبت کمزور ہونے لگتی ہے، وقت مرہم رکھنے لگتا ہے۔ یہ محبت کمزور کیوں ہوتی ہے؟ میں آپ کو اپنے سے بلند سمجھ کے کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ یہ محبت کمزور کیوں ہوتی ہے؟ مرنے والے کی محبت کرنے والے کو بھی مار دیتی ہے اور خود بھی مر جاتی ہے۔ دیکھیں میری طرف بات ذرا مشکل ہے، پہنچانے میں تھوڑا وقت لگے۔ مرنے والے کی محبت خود بھی مر جاتی ہے، محبت کرنے والے کو بھی مر جاتی ہے۔ زندہ کی محبت خود بھی زندہ رہتی ہے، محبت کرنے والے کو بھی زندہ رکھتی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، زندہ کی محبت خود بھی زندہ رہتی ہے، محبت کرنے والے کو بھی زندہ رکھتی ہے۔ ہم نے کسی مرنے والے سے محبت کی نہیں۔ کیا بات ہے، آپ کے سننے کی کیا کہنا؟ ہم نے کسی مرنے والے سے محبت کی نہیں، ہم نے محبت کی ہی زندہ سے، اور جس زندہ سے ہم نے محبت کی ہے، بسم اللہ، وہ محبت زندہ ہے اور زندہ رکھتی ہے۔ اتنا زندہ رکھتی ہے، اتنا زندہ رکھتی ہے، ہمیں محبت اتنا زندہ رکھتی ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ محبت ہمیں اتنا زندہ رکھتی ہے کہ اسرائیل ہماری روح لے جاتا ہے، لیکن مدینے سے مصطفیٰ کی آواز آتی ہے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ مل کے بولو حیدری، کیا کہنے آپ کے، بڑی مہربانی۔ وہ محبت زندہ رکھتی ہے، رہتی ہے محبت۔ اب محبت ہمیں ہے کس سے؟ ہمیں زندہ سے محبت۔ اب زندہ بھی دو قسم، ایک وہ زندہ ہے جو زندگی لیتا، واہ، میں آپ کو داد دیتا ہوں، آپ مجھے داد، آپ نے جتنا اچھا سنا۔ ایک وہ زندہ ہے جو زندگی لیتا ہے، ایک وہ زندہ ہے جو زندگی دیتا ہے۔ کیا بات ہے، آپ کے سننے کی کیا کہنے؟ ایک وہ زندہ ہے جو زندگی لیتا ہے، ایک وہ زندہ ہے جو زندگی دیتا ہے۔ قبلہ جو زندگی لیتا ہے اسے ایک دن مرنا ہے۔ میں قائل ہو گیا ہوں آپ کی سماعتوں کا، جتنا اچھا آپ نے سنا۔ جو زندگی لیتا ہے اسے ایک دن مرنا ہے، اور جو زندگی دیتا ہے اسے موت نہیں، وہ مرتا ہے ہی نہیں۔ جو زندگی دے وہ مرتا نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ زندگی لیتے ہیں یا زندگی دیتے ہیں؟ وہ زندگی لینے والے ہیں یا زندگی دینے والے ہیں؟ تو آئیے دیکھ لیں کہ جن سے ہمیں محبت ہے وہ زندگی لینے والے ہیں یا دینے والے ہیں۔ بس ایک منظر شیعہ سنی دوستوں کو سمجھا رہا ہوں جس سے پتہ چل جائے گا کہ زندگی لینے والے ہیں یا زندگی دینے والے ہیں۔ نبیوں کے سلطان اپنے صحابیوں سے کہتے تھے، جاؤ میدان میں جا کے میرے دشمنوں سے لڑو، اگر میرے کسی دشمن نے تمہیں مار دیا تو میں محمد ہو کے وعدہ کرتا ہوں پھر تمہیں مرنے نہیں دوں گا، آپ کی زندگی ہوں سلامت رہے، میں محمد ہو کے یا علی یا علی یا علی یا علی، جی بسم اللہ، بہت
وہ زندگی لینے والے نہیں، وہ زندگی دینے والے۔ زندگی لینے والے اور ہیں، زندگی دینے والے اور ہیں۔ جو زندگی لے وہ اور، جو زندگی دے وہ اور۔ میرے بھائی ذرا جلدی کرنا، صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ محمد والے محمد۔ دیکھنا اچھا زندگی دیتا کون؟ کون زندگی دیتا؟ توجہ فرمائیے۔ میری جیب میں 100 روپیہ ہو اور مجھ سے 10 بندے 100 روپیہ مانگ لیں، توجہ، تو میں 10 کو تو نہیں دے سکتا، ہے ہی ایک۔ 10 کو تو میں تب دوں گا جب 1000 ہوں گے، 10 نوٹ 100 کے ہوں گے تو پھر 10 کو دوں گا۔ اس کا مطلب ہے زندگی دینے والا ایسا زندہ ہونا چاہیے کہ جو ساری کائنات کو بھی زندگی دے دے مگر زندگی ختم نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، جیسے بات سمجھ آئیے وہ ہاتھ اٹھائے۔ جو ساری کائنات کو بھی زندگی دے تو اس کی زندگی ختم نہ ہو۔ وہ زندگی دیتے کیسے؟ پوری توجہ، یہ زندگی ملتی کیسے؟ آئیے میں عرض کروں زندگی ملتی کیسے ہے۔ میں نے اپنے بھائیوں سے کچھ اور کہا تھا لیکن بات نکلی اور رخ پہ۔ جناب عیسیٰ ایک مرے ہوئے بندے کے پاس جاتے تھے، اسے ٹھوکر مارتے اور کہتے تھے قم بے اذن اللہ، اٹھ اللہ کے اذن سے، تو وہ اٹھ جاتا تھا۔ تو جناب عیسیٰ زندگی دیتے تھے اللہ کی اذن سے۔ حکم اور ہے، اذن اور ہے۔ توجہ توجہ، حکم اور ہوتا ہے، اذن اور ہوتا ہے۔ اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ اذن کیا ہے جو زندگی دیتا ہے۔ حکم اور ہے، حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ ہے حکم۔ اذن اور ہے، آئیے میں بتاؤں اذن کیا ہے۔ بے توجہ، اذن یہ ہے، اذن اور حکم میں فرق بتائیں۔ وہ امر کیا ہے؟ امر اور اذن۔ امر ہے اٹھو وضو کرو، یہ ہے امر۔ اذن کیا ہے؟ تیرا وضو ہو گیا، نہیں غور نہیں فرمایا۔ آئیے اذن اور سمجھا دوں۔ گناہگار بندہ اپنے مرشد کے پاس جائے اور جا کے پوچھے جی توبہ ہو سکتی ہے؟ تو مرشد کہے جا توبہ کر، تیری توبہ ہو جائے، یہ ہے حکم، جا توبہ کر۔ اذن کیا ہے؟ اذن ہے اختیار۔ اختیار، اختیار یہ ہے کہ گناہگار یزید کی فوج سے نکل کے آئے، آباد رہیں، سلامت رہیں، گناہگار یزید کی فوج سے نکل کے اور آ کے کہے، گناہگار یزید کی فوج سے نکلے اور آگے پوچھے میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو حسین ہور سے یہ نہ کہیں جا نماز پڑھ، توبہ کر، اللہ قبول کر لے گا۔ فوراً کہیں انت حر فی الدنیا وفی الآخرہ، تو یہاں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ جو نماز پڑھائے بغیر جنت بھیج دے اسے حسین کہتے ہیں۔ مل کے بولو حیدری، آپ کی زندگی ہو سلامت۔ یہ ہے اذن۔ جس بندے کو اذن ابھی سمجھ نہیں آیا اسے اور آسان کر۔ جناب عیسیٰ ٹھوکر مار کے کہتے تھے قم بے اذن اللہ، اٹھ اللہ کے اذن سے، حکم سے نہیں، اللہ کے اذن سے۔ یہ اذن سمجھ۔ یمن میں ایک بندہ رہتا تھا، نوجوان تھا، مولا کی ولایت مانگتا تھا، علی مولا کا شیعہ تھا، اس کا باپ منکر تھا۔ باپ اس کا روز اسے کہتا تھا علی کی ولایت چھوڑے، وہ کہتا تھا نہیں میں باپ چھوڑ سکتا ہوں۔ باپ تھا بھی امیر آدمی، رئیس تھا،
اس نے کہا اگر تو نے ولایت نہ چھوڑی علی کی تو مرنا تو میں نے ہے، میں جو کچھ چھوڑوں گا اس سے تمہیں محروم کر دوں۔ تو بیٹا کہتا تھا آپ نے جو بھی چھوڑا میں چھوڑ دوں گا، آپ نے جو بھی چھوڑا میں چھوڑ دوں گا، لیکن حق کی ولایت نہیں چھوڑوں۔ پھر ہوا یہ کہ باپ بستر مرگ پہ پڑا، مر گیا۔ جب مر گیا تو بیٹے کو یہ تھا مر جانا ہے اس نے، خزانہ تو مجھے ہی ملنا ہے۔ جب وہ گھر میں تلاش کرنے لگا کہ جواہرات درہم دینار کہاں رکھے تو اسے کچھ نہیں ملا۔ ماں نے بتایا کہ تیرا باپ کہیں چھپا گیا۔ توجہ، پہلے تو وہ خاموش رہا، پھر اس نے کہا چھپا گیا تو کیا ہوا، میں انہیں مانتا ہوں جو سب جانتے ہیں، میں جا کے ان سے پوچھتا ہوں۔ وہ یمن سے اپنی سواری پہ چلا، مدینے آ گیا۔ مدینے آ کے اس نے پوچھا مجھے علی مولا سے ملا۔ کسی بندے نے کہا علی مولا اپنے گھر میں ہے، ہم تمہیں حاکم وقت جانشین رسول کے پاس لیے چلتے ہیں، جو ان کی نظر میں جانشین رسول تھا۔ وہ لے آئے مسجد میں۔ جب مسجد میں آئے تو اس نے آگے کہا جناب میں یمن سے، میں کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں کھانا کھانے نہیں آیا، میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ جب اس نے کہا نا میرے والد صاحب فوت ہو گئے، حاکم نے کہا فاتحہ۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، تو اس نے کہا فاتحہ۔ وہ نوجوان کہنے لگا فاتحہ پڑھنے والے یمن میں بھی بڑے تھے، میں کوئی غیب کی خبر لینے آیا ہوں، میں کوئی غیب کے متعلق پوچھنے۔ وہ حاکم نے اپنے مشیر کی طرف دیکھا، وہاں سلمان کھڑے تھے، سلمان نے اس کی کلائی پکڑی، فرمایا غیب کی خبریں علی کے پاس ہیں، چل میں تجھے مولا اذن سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اذن کیا؟ وہ نوجوان آیا میرے مولا علی کے پاس، آ کے کہنے لگا مولا میرا باپ فوت ہو۔ مولا نے فرمایا مجھے معلوم ہے میری اجازت کے بغیر فوت نہیں ہوا۔ اچھا سن رہے ہیں آپ، لیکن تھوڑا اور معیار بلند کر، میری اجازت کے بغیر فوت نہیں ہوا۔ کہنے لگا مولا وہ مسئلہ ہے ایک، آپ جانتے ہیں میں آپ کا ماننے والا ہوں، آپ کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں، میرا باپ آپ کا منکر تھا، وہ روز مجھے کہتا تھا ولایت چھوڑ دے نہیں تو کچھ نہیں دے کے جاؤں گا، ہوا بھی ایسے کچھ نہیں دے کے گیا۔ مولا وہ خزانہ چھپا گیا کہیں، آپ عالم الغیب ہیں، اذن سمجھانا ہے۔ اذن کیا؟ آپ عالم الغیب ہیں، آؤ بسم اللہ، آجو بسم اللہ، آپ عالم الغیب ہیں۔ جناب عمران کاظمی صاحب مولا کے منظور نظر مدح خان، بہت خوبصورت ذاکر، مولا توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ مولا آپ عالم الغیب ہیں، آپ بتائیں وہ خزانہ چھپا کہاں گیا؟ مولا نے فرمایا عجیب بات ہے، چھپائے وہ آپ کہیں چلے گئے ہیں، چھپائے وہ اور بتائیں ہم؟ کہنے لگا مولا آپ نہیں بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا؟ تشریف رکھیں، آپ نہیں بتائیں گے تو پھر آپ کے سوا بتا ہی کوئی نہیں سکتا۔ مولا نے فرمایا وہی بتائے گا جس نے چھپایا ہے۔ کیا بات ہے آپ کے، کیا کہنے آپ کے، وہی بتائے گا جس نے چھپایا ہے۔ کہنے لگا مولا پھر آپ اسے زندہ کریں گے؟ مولا نے فرمایا ہاں وہ زندہ ہو۔ فوراً گیا، اپنی سواری کی لگام پکڑ کے مولا کے گھر کے دروازے کے سامنے لا کے آگے آواز دے کے کہتا مولا میں سواری لے آؤں، آپ سوار ہو، میں آپ کو یمن لیے چلتا ہوں، آپ چل کے میرے باپ کو زندہ کریں۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں احمق، جو جا کے زندہ کرے اسے عیسیٰ کہتے ہیں۔ مل کے بولو حیدری، جی بسم اللہ، جو جا کے زندہ کرے اسے عیسیٰ کہتے ہیں۔ اب یہ مقام ایسا ہے جہاں بندے کے قدم ڈگمگاتے اور اس کے قدم بھی ڈگمگائے، اندر سے ہل گئے۔ اندر سے عمران سوچنے لگا کہ یہ جا کے زندہ نہیں کرتے، عیسیٰ نبی تھے، جا کے زندہ کرتے تھے، یہ کہیں اللہ تو نہیں؟ اندر اس نے سوچا یہ کہیں اللہ تو نہیں؟
مولا نے فرمایا یہ سوچ بھی نہ، یہ سوچ بھی نہ، اللہ وہ ہے، ہم اس کی ابدیت میں۔ کہنے لگے مولا پھر آپ جا کے زندہ نہیں کرتے؟ عیسیٰ تو جا کے زندہ کرتے تھے، پھر آپ کیا ہیں؟ مولا نے فرمایا میں وہ اذن ہوں جو اللہ نے عیسیٰ کو دیا تھا۔ کیا کہنے آپ کے؟ جی آپ آباد رہیں، مل کے بولو جی، مل کے بولو۔ میں وہ اذن جو اللہ نے عیسیٰ کو دیا تھا۔ سمجھ میں آیا اذن کیا؟ وہ اذن جو معجزات کے لیے اللہ اپنے انبیاء کو دیتا ہے، اس اذن کا نام علی ہے۔ معجزات کے لیے وہ اذن جو اللہ انبیاء کو دیتا ہے۔ بے توجہ، اس کا مطلب ہے کہ علی کے پاس ایک چشمہ حیات ہے۔ ہمیں محبت تھی علی سے، علی ہمیں مرنے ہی نہیں دیتے۔ بے توجہ، علی ہمیں نہیں مرنے، ہم مر جائیں دنیا کی نظر میں ہمیں قبر میں اتارا جاتا ہے۔ ایک بندہ قبر کے اندر اتر جاتا ہے، ایک سرحانے کتاب لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ جو سرحانے کتاب لے کے بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ جو قبر میں ہوتا ہے وہ کندھے ہلاتے ہیں۔ جو قبر میں ہوتا ہے کندھے کب ہلاتا ہے؟ جب میت کا نام آتا ہے تو وہ کندھے ہلاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ کندھے کب ہلائے جاتے ہیں؟ ہلایا کب جاتا ہے؟ جب نام لیتا ہے تو کندھے کیوں ہلاتے ہیں؟ آؤ میں بتاؤں کندھے کیوں ہلاتے ہیں۔ یہ روزانہ ہمارے گھروں میں منظر ہوتا ہے۔ بچے آج کل رات دیر سے سوتے ہیں، رواج ہو گیا دیر سے سونے، دیر سے جاگنے۔ حالانکہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جلدی سویا جائے، جلدی جاگا۔ بچے رات ٹی وی دیکھتے ہیں، دیر سے سوتے ہیں۔ مائیں نماز کے لیے نہیں اٹھاتی، اسکول کے لیے اٹھاتی۔ ماں خود نہیں نماز کے وقت اٹھتی۔ چلیں یہ میں کوئی آپ کو پڑھوانے بھی نہیں آیا۔ علی ولی اللہ پڑھنے والا نماز پڑھے بغیر مرتا ہی نہیں۔ ہاں وہ نماز پڑھ کے ہی مرتا، نماز کے بغیر نہیں مرتا۔ آپ روزانہ گھر میں منظر دیکھتے ہیں کہ ہلاتے کا، وہ جلدی ہوتی ہے پھر صبح صبح بچے کو اسکول بھیجو۔ ماں ناشتہ بنا رہی ہوتی ہے، کچن سے آواز دیتی ہے، عمران، حیدر، محمد عباس، جو بچے کا نام ہے، اٹھو اسکول جانا ہے۔ ناشتہ بناتی جاتی ہے، آوازیں دیتی جاتی، بچہ ہلتا نہیں، گہری نیند سویا ہوتا۔ پھر ماں قریب آتی، پھر کندھا پکڑ کے کہتی اٹھو اسکول نہیں جانا۔ کندھے تب ہلائے جاتے ہیں جب کوئی گہری نیند سو جاتا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ اس کا مطلب ہے ہم قبر میں بھی مرے نہیں، قبر میں بھی ہم گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اور یہ میں جوش خطابت میں نہیں کہہ گیا کہ ہم قبر میں سوئے ہوئے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، لوگ اس دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے ہمیں ہماری قبروں میں سوئے ہوئے کس نے اٹھا دیا؟ ہمیں ہماری قبروں میں سوئے ہوئے کس نے اٹھا دیا؟ اس کا مطلب ہے بندے قبر میں سوئے ہوئے ہیں، قبر سے اٹھیں گے۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب پرانی قبریں کھودے، وہاں بندہ تو نظر نہیں آتا۔ تو قرآن کہتا ہے بندے قبر سے اٹھیں گے سوئے ہوئے ہیں، یہ بندے قبر سے اٹھیں گے کہاں سے؟ مولوی صاحب کہنے لگے اللہ قادر مطلق نئے جسم بنا لے گا۔ میں نے کہا آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے اصول دین میں عدل نہیں، میرے اصول دین میں عدل ہے۔ یہ بات اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ ماتم کوئی اور جسم کرے، جنت میں کوئی اور چلا جائے۔ ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ یہ عدل الہیہ کے خلاف ہے کہ ماتم کوئی اور جسم کرے، جنت میں کوئی اور چلا جائے۔ جو ماتم کر کے مرا ہے وہی جسم، جس سینے پہ ماتم حسین کے لیے ہاتھ پڑا ہے جنت میں وہی جائے، وہی سینہ قبر سے نکلے۔ بندے قبر سے اٹھیں گے، آخری جملہ فضیلت کا، اور قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَإِذَا مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، لوگ قبر سے اٹھیں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔
اب میرا جملہ وہ سنیں جس میں فضائل برداشت کرنے کی اہلیت، جس میں اہلیت نہیں۔ ہاں میں ایک بات عرض کر دوں، فضائل نہ سمجھنے والے بھی کبھی کبھی مجلس میں آ جاتے ہیں۔ یہ آج کل سارے ذاکرین پڑھ رہے ہیں کہ حسن امیر نے مرد کو عورت کیا تھا، کیوں کاظمی سب پڑھتے ہیں؟ سارے ذاکر پڑھ رہے ہیں، سارے وائز پڑھ رہے ہیں، مجھے ان سے اختلاف، کیا تھا نہیں، کرتے ہیں۔ یہ نہیں کیا تھا، آج بھی مرد کو عورت کرتے ہیں۔ دلیل ابھی دیتا ہوں، آپ ایک بار علی کی ولایت پڑھیں تو جسے ناگوار گزرتی ہے وہ منکر مجلس میں ہو تو ولایت علی کی سن کے وہ مجلس میں ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے ایک نامحرم عورت مردوں کے درمیان بیٹھتی ہے۔ ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ آپ یہ آواز سلامت۔ عورت کیا تھا نہیں؟ جی ہاں۔ اب یہ جملہ اگلا وہ سنیں جس کے سینے میں فضائل برداشت کرنے کی۔ ہاں میں نے پچھلے دنوں میں 2 مصرے عمران لکھے تھے کہ وہ جن کے بیج ناجائز زمین پر کاشت ہوتے ہیں۔ مصرہ سن لیں، وہ جن کے بیج ناجائز زمین پر کاشت ہوتے ہیں، فضائل مرتضی کی ان سے کب برداشت ہوتے ہیں؟ وہ جن کے بیج ناجائز زمین پر کاشت ہوتے ہیں، فضائل مرتضی کے ان سے کب برداشت ہوتے ہیں؟ جس کے سینے میں وسعت ہے وہ فضیلت کا جملہ سنیں۔ قرآن کہتا ہے سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑیں۔ کس کی طرف دوڑیں؟ بولو، پچھلے بندے بھی بولو، کس کی طرف دوڑیں گے؟ رب کی طرف۔ اب مولوی صاحب آئیں اور مجھ سے مناظرہ کر لیں، قرآن درمیان میں رکھ کے دوڑیں گے رب کی طرف۔ یہ طرف کیا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں جی عمران کاظمی صاحب کس طرف ہے، میں کہوں گا جی اس طرف۔ اس طرف کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ اشارہ ہو گیا نا اس طرف، تو اس کا مطلب ہے اس طرف نہیں، یہ ہے سمت۔ اشارہ سمت کا تعین کرتا ہے، سمت محدود کرتی۔ قرآن کہہ رہا ہے لوگ دوڑیں گے اپنے رب کی طرف۔ یہی بات ابو بصیر نے میرے مولا سے پوچھی تھی، مولا آپ کے دادا نے کہا تھا نہج البلاغہ میں اللہ قابل اشارہ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے لوگ اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، یہ کون سا رب ہے جس کی طرف دوڑیں گے؟ مولا نے فرمایا ابو بصیر تمہیں سمجھاؤں وہ رب کون سا ہے؟ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب میرا بیٹا قائم کعبے کی چھت سے اپنے ظہور کا اعلان کر رہا ہے اور علی ولی اللہ پڑھنے والے اپنے سروں سے قبروں کی مٹی جھاڑتے ہوئے ہمارے قائم کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ جی ہاں، فضائل برداشت کرنا ہر بندے کے بس کا روگ نہیں۔ سن لو کون ہے مرکز حیات، زندگی کن کے پاس ہے؟ جو بلائیں تو مردہ بھی اٹھ کے آ جائے۔ آپ یہ سلامت میں، جو بلائیں تو مردہ بھی اٹھ کے آ جائیں۔ ان کے دربار سے کسی نابینے کو آنکھیں مل جائیں تو حیران نہ ہونا۔ ہاں ٹویوٹا کار ہو، ٹویوٹا کار، اس کی لائٹ ٹوٹ جائے اور وہ ٹویوٹا کمپنی میں چلی جائے، وقت ختم ہو گیا نا؟ آپ کا آنا تو گھڑی ہے نا۔ ٹویوٹا کار کی لائٹ ٹوٹ جائے تو وہ ٹویوٹا کار کمپنی میں چلی جائے تو وہاں سے نئی لائٹ پڑ جائے تو حیرانی کی بات تو نہیں۔ جن کے گھر زندگی تخلیق ہوتی ہے وہ اگر کسی نابینا کو آنکھیں دے دے، بندے بڑے مقابلے کرتے ہیں جی ہم جیسے ہیں ہم جیسے ہیں۔ بس آخری جملہ فضیلت کا، مجھے بھی سفر درپیش ہے، عمران بھائی نے بھی جانا ہے۔ بڑے مقابلے کرتے ایک ہی جملہ کہتا ہوں، تمہارا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پھر آپ اس کے